کل ہم نے ادھر لگائی اسمبلی. میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہوں گا کہ ایسے آپ نہیں روک سکتے لوگوں کو. آپ نے ہمیں اسمبلی لگانے سے روکا, ہمارے جو تھے کرسیوں والے ان کو آپ نے مار کے بھگایا, تو اس چیز کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تحریک میں جا رہی ہے, اور ایک ٹویٹ ہوا ہے اور ایک ان کے ذمہ دار رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ خان صاحب کے بیٹے اگر آئیں گے پاکستان تو خان صاحب کے بیٹوں کو گرفتار کیا جائے گا. یعنی میں حیران ہوں کہ اتنے ذمہ دار لوگوں کی طرف سے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں, اور گورنمنٹ دو فارمر پرائم منسٹر کے بیٹے آ رہے ہیں, ان کا یہ رائٹ بنتا ہے, وہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے آپ اس قسم کے بیان دیں. آپ کیا تماشا دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ اور اگلی بات, ان کی ایک اور کرپشن سامنے آ گئی. 300 ارب روپے کی گندم آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اس وقت کی حکومت, جب چچا کی حکومت تھی, اس وقت کی حکومت کو مضر الزام ٹھہرایا, اور اس وقت 300 ارب روپیہ جس میں کسان بھی مر گیا اور اس میں جو بیچارہ کاشتکار تھا اس کے گھر کچھ نہیں آیا اور چند مافیا کو اس کا فائدہ پہنچا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل وہ شعیب کے ذیشان کون تھا جو فون پہ بی کہتی تھی, کل پورے لاہور میں وہ غائب تھا, وہ بھی کہیں نہیں مل رہا تھا, لاہور کل ڈوب گیا. تو اس طرف ان کو توجہ دینی چاہیے. میں اس سلسلے میں ایک اور چیز آپ کو عرض کر دوں. سب سے بڑی بات کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت دوبارہ ریٹ شروع ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے ایم پی ایس پہ ریٹ شروع ہو رہے ہیں, اور میں اس محترمہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ باز آ جائیں. پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی تحریک میں جا رہی ہے, اور ہماری اسلام آباد میٹنگ ہے, وہاں پہ 1-2 دن میں ہمارا فیصلہ ہو جائے گا تحریک کا کس کا پیٹرن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب یہ بتائیے گا, آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو اسلام آباد بلایا گیا ہے تمام قیادت کو, اس کا ایجنڈا کیا ہے, اور دوسرا کیا اندر آپ جو ملاقات ہوئی ہے کیا ابھی ڈن ہوا ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ آپ کی؟ دیکھیے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, ہماری ہیئرنگ تھی. ہیئرنگ اور ملاقات میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ نے کل نوٹسز خود دیکھے, ہماری ہیئرنگ تھی. تو ہیئرنگ کے بعد اب جو فیصلہ ہوگا, ایک آدھ اور ہماری تاریخ پڑے گی, تو ہم اس میں 1-2 دن میں آپ کو بتا دیں گے. ہیئرنگ میں ابھی تو ہمیں کوئی چیزیں جو واضح نہیں تھی وہ آج واضح ہوئی ہیں, اس کے متعلق ابھی ہم 1-2 دن میں آپ کو کلیئر کر دیں. اسلام آباد والی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں, اسلام آباد ہماری پارٹی کی پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہے, تمام پارلیمنٹری پارٹیز کی اسلام آباد میٹنگ ہے, اور اس میں انشاءاللہ ہماری تحریک کا جلد اعلان ہوگا, اور اس اعلان میں کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا بریک تھرو آنے والا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا, آپ سمیت آپ کی پوری پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جو اسپیکر کا ریفرنس ہے یہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اگر یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے تو پھر آپ نے آج اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر اس کو آئینی نہیں بنا دیا. اور دوسرا جو خان صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ لاہور آ رہے ہیں یا اسلام آباد آ رہے ہیں, اگر لاہور آ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, ہم کوئی بھی جو ہے نا لیگل فورم, یہ یاد رکھیں, ہم عدالتوں کے سامنے گئے, ہم ہائی کورٹ گئے, ATC کی کہانی میں نے آپ کو رات کی سنا دی ہے. ہم کسی جگہ سے نہیں باہر جانے لگے, پہلی بات. دوسری بات یہ, خان صاحب کے بیٹے اپنے والد کو ملنے آ رہے ہیں, وہ آئیں گے, یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ فیصلہ کر کے آئیں گے, ساری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بال بی کا کر سکتا. آپ لفظ استعمال کرتے ہیں گڈی گڈی, اکثر پریس کانفرنس میں گڈی گڈی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں, تو یہ گڈی گڈی میچ تو نہیں تھا اسپیکر کے ساتھ, چونکہ باہری پریس کانفرنس میں اور باتیں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پر اور ہوتے ہیں, جس طرح سہیل فروز نے کہا. یہ تو آپ نے لیجیٹمیٹ کر دیا اسپیکر کو بھی اور اس اسمبلی کو بھی, اور ان کو آئینی اختیار بھی دے دیا کہ وہ کچہری لگا کر ریفرنس سن کر یک طرفہ بھی فیصلہ کریں گے تو آپ کو قبول ہوگا, یا تو آپ دیکھیے جو ریفرنس ہوتا ہے نا, میں بتاتا ہوں, جو ریفرنس ہوتا ہے نا وہ 1 مہینے بعد ویسے ہی چلا جاتا ہے, اس میں اسپیکر کا کوئی رول نہیں ہوتا. ریفرنس اسپیکر
نہیں روک سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا جواب دیں